يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. بزرگان محترم اور برادران، گزشتہ رات آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی تھی کہ اس دنیا میں اللہ تعالی نے متضاد چیزیں پیدا فرمائی اور تصادم اور مقابلے کو دنیا کا قانون بنا، اور قرآن کریم نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم حق کو بلند کرنا چاہتے ہیں، جب ہم چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اور چھپے ہوئے جوہر کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تصادم اور مقابلہ بہانہ بن جاتا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ اس قانون تصادم اور مقابلے کے طور پر دنیا کی تمام قوموں اور ملتوں میں ایسی مثالیں ملیں گی کہ حق و صداقت کے لیے انہوں نے اپنی جان دی. لیکن اسلام کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ 1400 سال کا زمانہ جو ہے یہ خاک و خون میں تڑپنے والے شہداء کے خون سے بالکل رنگین لگتا ہے. فرمایا کہ سب غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل.
اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابن الذبیحین ہیں. آپ کے آبا اور اجداد میں ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں اور ایک آپ کے والد بزرگوار عبداللہ وہ بھی ذبیح اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین بھی کہا جاتا ہے. آج واقعہ شہادت کے سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں اور یہ واقعہ پورے طور پر اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ چند باتیں تمہید کے طور پر اور مقدمے کے طور پر آپ نہ سمجھ لیں. پہلی بات یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ جو سن 61 ہجری میں پیش آیا، اس سے پہلے کے دور میں، اس سے پہلے زمانے میں کس قسم کے حالات تھے، کیا واقعات تھے، کیا مسائل تھے کہ جس کے نتیجے میں یہاں تک نوبت پہنچی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرے خاندان نبوت کے افراد کے شہید کر دیے گئے ہیں. اور اس کے سمجھنے کے لیے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ اسلام میں دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق کیا جائے اور یہ ہدایت پیدائش کے وقت سے لگا کر موت کے وقت تک جاری رہتی ہے، پوری زندگی پر حاوی ہے. اس لیے اس کی ساری زندگی دین ہے بشرطے کہ خدا اور خدا کے رسول کے حکم کے مطابق ہو. اس میں دنیا کا کوئی تصور نہیں. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ آپ کے سامنے جب ایسے مسائل آئیں گے کہ یہ معلوم ہو کہ حکومت اور خلافت کے مسئلے پر اختلاف ہوا اور دور ہے دور صحابہ، تو آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ اختلاف بھی اسی طرح کا کوئی اختلاف ہوگا جیسے ہمارے زمانے میں الیکشن کے لیے اور کسی امیدوار کے لیے آپس میں سب ڈبل ہوا کرتی ہے. یہ نہ سمجھیے گا. کیوں؟ ایک بات تو یہ کہ اگر آج آپ اس دور کے مسلمانوں سے مقابلہ کریں جو دور صحابہ کا دور ہے، تو یہ بات آپ کو نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر کسی سے دوستی کرتے تھے تو اللہ کے لیے کرتے تھے، کسی سے لڑتے تھے تو اللہ کے لیے لڑتے تھے. اور ہمارا اور آپ کا زمانہ وہ ہے کہ اگر ہم دوستی بھی کرتے ہیں تو مقصد اور اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں، اور اگر لڑتے بھی ہیں تو اپنے مفاد کے لیے لڑتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اعتبار سے تو ہمارا اور آپ کا بابا آدم بالکل ایک الگ ہے. جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ حالت تھی کہ اگر کہیں کسی سے لڑنا ہو، کسی سے اختلاف کرنا ہو، ذاتیات کی بنا پر نہیں، مفاد کی بنا پر نہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اگر آپ ان واقعات کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اگر آپ کے دل میں کوئی بھاس پیدا ہو جائے، چبھن پیدا ہو جائے، کوئی شبہ پیدا ہو جائے
تو ظاہر ہے کہ جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عطا فرما دیا ہے، ہم اور آپ اس مرتبے کو تو کم نہیں کر سکیں گے، لیکن صحابہ کے بارے میں اگر بدگمانی پیدا ہوئی تو اس سے ہمارے دین اور ایمان کو نقصان ہمارا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذریعے ہی سے ہم تک اور آپ تک قرآن پہنچا، نماز پہنچی، روزہ پہنچا، سارا دین پہنچا۔ اگر خدا نہ کرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی ہمارے اور آپ ہی کی طرح اگر اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے، اگر اقتدار کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے، تو اگر کل کو کوئی غیر مسلم یہ کہے کہ آپ قرآن کی حفاظت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے تو دین ہی کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ نعوذ باللہ یہ تو ان لوگوں کے ذریعے سے آیا ہے کہ جن لوگوں کے اسلام اور ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں؟ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دامن بالکل پاک ہے۔ اور حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفے سے یہ بات اس طریقے پہ سمجھائی، فرمایا کہ ایک عورت اپنے بچے کو پاؤں پہ بٹھا کے پاخانہ پھرا رہی تھی، اور وہ عید کی چاند رات تھی، کہیں اتفاق سے اس کی انگلی میں وہ بچے کا پاخانہ لگ گیا، اس عورت کو پتہ نہیں، اتنے میں شور اٹھا کے چاند ہو گیا، تو یہ بھی چاند دیکھنے کے لیے اٹھی، اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ انگلی ناک پہ رکھ لیتی ہیں، اس نے وہ انگلی ناک پہ رکھی اور چاند دیکھنے لگی، کہنے لگی ماشاءاللہ چاند تو بڑا اچھا نکلا ہے، مگر معلوم نہیں کہ اس مرتبہ چاند میں پاخانے کی بدبو ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بدبو چاند کی بدبو نہیں ہے، یہ در حقیقت اس کی انگلی کی بدبو ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دامن ایسا ہی پاک ہے جیسے کہ چاند آپ کو نظر آتا۔ جو غلط فہمی اور بدگمانی ہے وہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں کی بدگمانی ہے، ہمارے اور آپ کے ماحول کی بدگمانی ہے۔ صحابہ کے بارے میں یہ خیالات کبھی نہ قائم کیجیے گا۔ اس لیے تمہید کے طور پر میں نے یہ دو باتیں عرض کی، ایک یہ کہ ہمارے یہاں دین اور دنیا کا کوئی تصور نہیں، نظام خلافت در حقیقت دین کی حفاظت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے اندر دین کو پہنچایا ہے۔ یہ دین کے ستون ہیں، ان کے بارے میں اگر ذرا سی بھی بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو ہمارا سارا کا سارا دین ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے والی ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا میں آتے ہیں، اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہو، اور جانشین سے مراد یہ نہیں ہے کہ بادشاہت کس کو ملے گی، حکومت کس کو ملے گی، یہ ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی جائے کہ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی اور پیغمبر کے شروع کیے ہیں ان کو تکمیل کی منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری کس پہ ڈالی جائے۔ یہ میں نے اسی لیے کہا کہ خلافت راشدہ وہ نبوت کا ضمیمہ اور نبوت کا ایک تتمہ ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانشین ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت عمر فاروق جانشین ہیں، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ. یہ خلافت راشدہ ہے. کیا معنی؟ خلافت راشدہ کے معنی یہ ہے کہ یہ دور وہ دور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کاموں کو کہ جن کی آپ نے بنیاد رکھی ہے اسی طریقے سے تکمیل کی منزل تک پہنچانا جو منشا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے خلفاء راشدین کی حیثیت عام خلفاء کی نہیں ہے. میری مراد یہ ہے کہ عام خلفاء پر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا کیا، یہ برا کیا، یہ جائز کیا، یہ ناجائز کیا. خلفاء راشدین پہ تنقید جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. میری سنت بھی شریعت اور دین ہے اور خلفاء راشدین کی سنت بھی شریعت اور دین ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا جانشین مقرر کیا گیا. مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی اور آپ جانشین اور خلیفہ مقرر ہو گئے. کس طریقے پر ہوئے؟ اسلام میں کیا طریقہ ہے حاکم کے انتخاب کا اور حاکم کو لانے کا؟ یہ بحث بڑی لمبی ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. لیکن اسلام کے اندر آمریت نہیں ہے، اسلام کے اندر وراثت نہیں ہے، اسلام کے اندر شخصی طور پر کسی کو بٹھانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، بلکہ شورائی طریقے پر امیر اور خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے. وہی طریقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اختیار کیا گیا. آپ کی مدت خلافت بہت تھوڑی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 28 سالہ زندگی کے اندر اس دور میں بڑے بڑے اسلام کے کام انجام دیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے جو مصنوعی طریقے پر چھوٹے قسم کے مدعی نبوت کے جو پیدا ہو گئے تھے، اس فتنے کا استحصال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں کیا، اور یہ فتنہ تقریباً ابو بکر صدیق کے زمانے میں بالکل ختم ہو چکا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی علالت اور بیماری میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر آپ کا وصال ہو گیا، عمر تقریباً 63 سال کے قریب پہنچ گئی ہے، تو پھر کیا انتظام کیا جائے؟ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اپنے زمانہ خلافت میں عمر فاروق سے مشورے کرتا رہا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ میرے بعد حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. بعض لوگوں نے یہ کہا بھی کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ بڑے سخت مزاج ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک قسم کی سختی تھی، مگر وہ سختی قابل تعریف ہے. وہ سختی جو ہے ان کی کمزوریوں کے اندر شمار ہونے کے قابل نہیں ہے، وہ ان کے لیے عیب تھی. ایک سختی ہے قانون کی، یعنی قانون ایسا بنایا جائے سخت کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہو اور اس پر امن ہو نہیں سکتا. کہا جائے گا حاکم ظالم ہے، اس نے قانون کے ذریعے سے لوگوں کو تنگ کر دیا ہے.
مثال کے طور پر قانون یہ بنایا جائے کہ ایک چھٹاک سے زیادہ کسی کو آٹا نہیں ملے گا. آپ کہیں گے کہ بھلا دیکھیے کہیں ایسا قانون چل سکتا ہے, کہیں اس قانون پہ عمل ہو سکتا ہے؟ کیسا ظالمانہ قانون بنا. اور دوسری سختی یہ ہے کہ قانون تو وہ بنایا جائے, ضابطہ وہ مقرر کیا جائے کہ جو سب کی بہبودی اور سب کی فلاح سے تعلق رکھتا ہو, لیکن جہاں تک اس پر عمل کرانے کا تعلق ہے پوری شدت اور پوری سختی کے ساتھ عمل کرایا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی اس معاملے میں تھی کہ وہ پوری شدت اور پوری سختی کے ساتھ چاہتے تھے کہ قانون کے اوپر اور ضابطے پر عمل کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا, میرے زمانے میں وہ سخت ہے, میرے بعد نرم ہو جائے. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تقریباً 10.5 سال کا زمانہ, اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلامی حکومت اور اسلامی سلطنت کی حدیں اتنی بڑھ گئیں کہ مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا تھا جب مشرقی پاکستان بھی مغربی پاکستان کے ساتھ تھا کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کو اگر ایک جگہ کیا جائے تو اس سے 8 گنی بڑی سلطنت تھی عمر فاروق. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایسا کامیاب دور ہے کہ یورپ والے کسی کو نہیں بخشتے, لیکن جب حضرت عمر فاروق کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دور اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں کہیں انگلی رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے, کوئی بات قابل اعتراض نہیں ملتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا. نماز کے لیے تشریف لے گئے ہیں, مسجد کے اندر ہیں اس وقت جب کہ مصلے پر جانے والے ہیں. ایک غلام ہے جس کا نام ابو لولو ہے, اس نے ان پر حملہ کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے. تیسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے. یہ واقعہ حضرت عمر کی شہادت کا پیش آیا, لیکن جب یہ واقعہ شہادت پیش آیا ہے تو اس سے پہلے آپ نے جب یہ دیکھا کہ ابھی میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں بعض آنے والے مسائل کے سلسلے میں طے کر جاؤں, تو آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ میرے بعد انتخاب کے لیے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا دی ہے, اور وہ 6 آدمی جو ہیں وہ صحابہ میں بڑے جلیل و قدر صحابہ ہیں, بڑے نامور ہوں, اور یہ 6 آدمی جو ہے یہ انتخاب کریں اس بات کا کہ خلیفہ کون مقرر کیا جائے. انہی لوگوں میں سے امیدوار بھی ہو اور یہی لوگ ووٹ بھی دیں. قصہ مختصر یہ کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان 6 آدمیوں میں ہیں آئے اور فرمایا کہ میں عام مسلمانوں سے پوچھ کر آیا ہوں, اس لیے بہتر یہ ہے آپ سب اپنے اپنے نام واپس لے لیں, میں بھی اپنا نام واپس لیتا ہوں. امیدوار صرف 2 ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ. مسلمانوں میں ان 2 کے سوا تیسرے کا کوئی نام نہیں لیتا ہے, مسئلہ ان دونوں کا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سارے کے سارے انتخاب کی کارروائی کو خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیا, جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ منتخب ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور بھی کافی لمبا اور طویل ہے, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مزاج کی نرم,
اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنی حیا اور اتنی مروت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ ان کے فضائل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ملائکہ اور فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور میں بعض فتنہ پردازوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اس نرم مزاج خلیفہ کے زمانے میں کچھ فتنے پیدا کیے جائیں، اسلام اور مسلمانوں کے اندر انتشار اور تفرقہ پیدا کیا جائے۔ ایک شخص یمن سے چل کر آیا، اس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ آیا ہے مدینے میں، اور آ کر اس نے اسلام کا اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ یہودی ہے۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، مفتی اعظم فلسطین مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کا اتنا طویل تجربہ ہے، اس تجربے کی بنا پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میری رائے میں یہودی مسلمان ہونے کے بعد بھی شاید مسلمان نہیں ہوتا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ عام طور پر یہودی کے دل میں اسلام کا اتنا بغض ہوتا ہے کہ وہ اسلام میں آنے کے بعد بھی اسلام ہی کی مخالفت کا پروگرام بناتے ہیں۔ یہ مدینے میں آیا اور مدینے میں آ کر مسلمانوں کی کمزوریوں، مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد یہ پروگرام بنایا کہ کسی طریقے سے بھی مسلمانوں میں زبردست انتشار پیدا کیا جائے۔ اس نے یہ بات بھی لوگوں سے کہی کہ مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر دوبارہ آئیں گے دنیا میں، تو اگر حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ اس نے مسلمانوں میں یہ بات پھیلائی کہ حضور بھی دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس نے کہا کہ یہودی عقیدے کے مطابق دنیا کے تمام عہدے اور دنیا کے تمام مناصب ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کی رگوں میں نبی اور پیغمبر کا خون ہے۔ اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، عمر فاروق خلیفہ ہوئے، عثمان غنی خلیفہ ہوئے، اور کیوں آپ کے خاندان کا اور آپ سے نسبی تعلق رکھنے والا کیوں خلیفہ نہیں مقرر کیا؟ اس نے ایک جماعت بنائی، جس جماعت کی غرض و غایت یا جس کا نعرہ یہ تھا کہ اہل بیت سے محبت کرنا، ان کی عظمت اور ان کی عزت قائم کرنا، یہ ہماری جماعت کا مقصد ہے۔ یہ کوفے میں گیا، بصرے میں گیا، اور جا کر اس نے اس قسم کا فتنہ برپا کیا، اور جہاں گیا وہاں سے یہ نکال دیا گیا۔ اس نے ایک جماعت بنائی جس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا معذور کر دیا جائے یا انہیں شہید کر دیا جائے۔ میں مختصر طریقے پہ عرض کر رہا ہوں تاکہ میں واقعی شہادت پر آ جاؤں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ آئے جو عبداللہ ابن سبا کے بھیجے بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب مصر میں انتظام خراب ہے، کوفے میں انتظام خراب ہے، بصرے میں انتظام خراب ہے، یہاں کے گورنروں کو تبدیل کیا جائے، یہاں کا نظام تبدیل کیا جائے۔ مختصر یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شکایتوں کو سنا، کچھ فیصلے کیے، اصلاح کی کوشش کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں محمد ابن ابی بکر، ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ مصر والوں کو جو شکایت ہے گورنر سے، ہم محمد ابن ابی بکر کو وہاں کا گورنر مقرر کر لیتے ہیں۔
یہ لوگ جو مطالبہ لے کر آئے تھے، اس میں کوفے کے لوگ بھی تھے، اس میں بصرے کے بھی تھے، اس میں مصر کے بھی تھے۔ یہ جب فیصلہ ہو گیا، یہ لوگ روانہ ہو گئے۔ تیسرے دن چوتھے دن یہ دیکھا کہ یہی لوگ ایک بلوائیوں کے ساتھ، ایک ہجوم کے ساتھ یہ آئے ہیں مدینے میں، اور آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ کہا کہ خلیفہ نے نعوذ باللہ ہمیں دھوکہ دیا ہے، کیونکہ ہم جا رہے تھے، راستے میں ہمیں ایک ایسا آدمی ملا ہے جس آدمی کے پاس سے ہمیں ایک خفیہ خط ملا۔ اس خفیہ خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ جب مصر میں پہنچے تو تم ان کو قتل کر دینا۔ ہم کو یہ لکھ کے دیا جا رہا ہے کہ ہمیں گورنر مقرر کیا جا رہا ہے، اور مصر کے حاکم کو یہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ پہنچے تو انہیں قتل کر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ مجھے تو یقین نہیں آتا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو کبھی ایسا نہیں کر سکتے، یہ کوئی سازش ہے۔ اور سازش کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ بھئی مصر کا راستہ الگ ہے، بصرے اور کوفے کا راستہ الگ ہے۔ اگر یہ سازش مصر کے راستے میں پکڑی گئی ہے تو یہ کوفے اور بصرے کے آدمی تمہارے سامنے کیسے آتے ہیں؟ یہ تو تمہارے ساتھ یہاں سے روانہ ہوئے تھے، اور روانہ ہو کر کوفے والوں کو کوفے جانا چاہیے تھا، بصرے والوں کو بصرے جانا چاہیے تھا، مصر والوں کو مصر جانا چاہیے تھا، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دراصل ایک سازش کے طور پر اس چیز کو لے کے آئے ہیں، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ملوث کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہم آپ کو بدنام کریں گے، اور اب ہم یہ اعلان کریں گے کہ انہوں نے ہمیں خط لکھ کر بلایا تھا جس کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے تھے، اب یہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کی محبت کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ ہماری کوشش ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ یہ بے ادبی کا اور گستاخی کا سلوک کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے صاف انکار کر دیا، بلوائیوں نے ہجوم کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں، ان بلوائیوں نے ان پر پتھراؤ کیا ہے، اور اتنے پتھر برسائے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نیچے گر کے بے ہوش ہو گئے۔ میں عام طور پر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ آپ حضور کے روضے پہ پہنچے ہیں اور مسجد النبوی کو آپ نے دیکھا ہے، تو یہ منبر رسول اور حضور کے روضے میں کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آج 1400 سال کے بعد وہ مسلمان جس کو آپ فاسق و فاجر کہتے ہیں، اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ کیا تمہارے اندر یہ ہمت ہے کہ رسول اللہ کی مسجد میں یا اس ممبر کے اوپر جس ممبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، تم وہاں پر پتھر یا ڈلا پھینک سکتے ہو؟ وہ کہے گا میں کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر آج 1400 سال کے بعد کا مسلمان جو ہے اگر یہ بدتمیزی اور یہ گستاخی نہیں کر سکتا، تو میرے دوستو یقین جانیے جن لوگوں نے یہ گستاخی اور یہ بے ادبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی ہے، حقیقت میں وہ اپنے کو مسلمان کہتے تھے مگر ان کے دلوں میں اسلام نہیں تھا۔ وہ صرف مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اپنے کو مسلمان کہہ کے مسلمانوں میں شامل تھے، مگر حقیقت میں ان کا اسلام دین سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر اہل بیت کی محبت کا جہاں تک تعلق ہے،
کل ہی میں نے عرض کیا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر مدینے میں جوتا نہیں پہنا۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو فرمایا میں جب جوتا پہن کے چلتا ہوں مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں میرا جوتا ایسی جگہ نہ پڑ جائے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم رکھا دیتا ہوں، بے ادبی ہوگی۔ ایک مومن اور ایک مسلمان اگر ان ذرات کو بھی قابل احترام سمجھتا ہے کہ جن ذرات پر حضور کا قدم پڑا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہو؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے اس کے دل میں محبت نہیں ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے، ذرات سے اس کے دل میں احترام کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کے خون سے ان کو کتنا تعلق ہوگا؟ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ہیں، ایک حضرت رقیہ ایک حضرت ام کلثوم، یہ کے بعد دیگرے دونوں صاحبزادیوں سے نکاح ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کا لقب ذی النورین ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت قائم کرنا ہے تو کیا عثمان غنی کو اس میں سے 5% بھی حصہ نہیں ملے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ بے ادبی کا سلوک کیا گیا، ان پر پتھر برسائے اور وہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ ان کو لوگ اٹھا کر گھر پہ لے آئے، بلوائی گھسنا چاہتے ہیں گھر کے اندر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا کر سکتے ہیں؟ جو کر سکتے تھے انہوں نے اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اپنے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دروازے پہ کھڑا کر دیا کہ خبردار کوئی اندر نہ جانے پائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلا کے بھیجا کہ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لا رہے ہیں ملاقات کے لیے، لیکن ان بلوائیوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جانے نہیں دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنا امامہ اتار کے پھینک دیا اور فرمایا کہ جاؤ عثمان غنی کو یہ امامہ پہنچا دینا اور کہتے ہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں مگر بلوائی مجھے آنے نہیں دیتی۔ نتیجہ یہ ہوا مکان کے پیچھے سے کچھ بلوائی داخل ہوئے مکان میں، اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غسل کر کے کپڑے بدل کے قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ کسی غلام کو حکم نہیں، کسی رشتہ دار کو حکم نہیں، کسی پولیس والے کو حکم نہیں، کسی فوجی کو حکم نہیں کہ اگر میرے اوپر حملہ ہو تو اس حملے کا کوئی مقابلہ نہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے میرے اوپر حملہ کیا اور تم میں سے کسی نے مقابلہ کیا تو یاد رکھو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے ندامت و شرمندگی ہو اور میری طرف انگلی اٹھا کے کہا جائے یہ وہ پہلا شخص ہے امت میں کہ جس کے زمانے سے مسلمانوں کے اندر قتل و قتال اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوا۔ میں نہیں چاہتا، جان دے دوں گا لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی کی نقصیر بھی ٹوٹے۔ بلوائیوں نے جا کر حملہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے اپنے ہاتھ پر تلوار کا وار روکا جس کی وجہ سے ان کی انگلیاں کٹ کے نکلی اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ قرآن کریم کی اس آیت پر
ان کی شہادت کے خون کے چھینٹے پڑے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی یہ مت سمجھنا کہ دشمنوں نے جو کچھ کیا ہے یہ کام پورا ہو گیا، وہ عنقریب دیکھ لیں گے کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کس طریقے پہ نپٹے گا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ دیکھا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینے کی بے حرمتی ہوئی، مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی، حضور کے مصلی کی بے حرمتی ہوئی، اس لیے کہ تمام بلوائی مسجد پر ثابت ہو گئے اور سارے مدینے کے اندر انہوں نے ادھم مچایا۔ 3 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، ان کو دفن بھی نہیں کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بلوائیوں کا یہ خیال تھا کہ ان کی لاش کو بے حرمت کیا جائے، اسی لیے رات کے وقت چند صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے دن جنت البقیع کے پاس خوش کوکب کے اندر جا کر دفن کیا اور حضرت عثمان غنی کے مزار کو بالکل زمین کے برابر کر دیا تاکہ دشمنوں کو اور مخالفوں کو پتہ نہ چلے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان کا ذرہ نہیں اور جو مسلمان نہیں ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے بھی آپ سب سے زیادہ قابل احترام۔ بہرحال حضرت عثمان غنی کی شہادت ایک شخص کی شہادت نہیں، ایک مسلمان کی شہادت نہیں، صرف ایک خلیفہ کی شہادت نہیں۔ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ قَيْسٌ مُلْكُهُ مُلْكُ وَاحِدٍ وَمَا كَانَ قَيْسٌ مُلْكُهُ مُلْكُ وَاحِدٍ وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَدَّمَا، ایک شخص کی یہ ہلاکت نہیں ہے، قوم کی بنیاد ہے گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شورائی نظام جو چلا آ رہا تھا، شورائی نظام کے معنی یہ ہیں مسلمانوں کی رائے سے کسی کو خلیفہ منتخب کیا جائے، یہ شورائی نظام جو چلا آ رہا تھا، آج حضرت عثمان غنی کے گلے پر خنجر نہیں پھیرا گیا، اس شورائی نظام کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ شورائیت ختم ہوتی ہے 2 طریقے پر۔ ایک طریقہ شورائیت کے ختم کرنے کا یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو حق ہے کہ وہ کسی کو خلیفہ منتخب کریں۔ ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے اسے زبردستی بٹھا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شورائیت کو قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عام مسلمان اپنی رائے اور اپنے مشورے سے کسی کو خلیفہ منتخب کرے، ایک آدمی تلوار کے ذریعے سے اسے ہٹاتے۔ دونوں طریقے شورائیت کو قتل کر۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، آگے چل کر حضرت امیر معاویہ پر یہ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے ملوکیت، شخصی حکومت قائم کی، بیٹے کو نامزد کیا اور شورائیت کو انہوں نے ختم کیا، اس لیے کہ شورائیت کا خاتمہ در حقیقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو تو وہ زمانہ ملا ہے جبکہ شورائیت کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سوال یہ پیدا ہوا، کس کو خلیفہ منتخب کیا جائے؟ مدینے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے حکمراں ہیں، گورنر ہیں، دمشق میں ہیں، اور یہ ایک طویل زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے بھائی تھے جن کا نام تھا یزید،
امیر معاویہ کے بھائی تھے بڑے، ان کا نام تھا یزید، ان کو در حقیقت پہلے یہاں کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، اور امیر معاویہ کو ان کے ساتھ معاون کی حیثیت سے بھیجا گیا۔ لیکن کچھ روز کے بعد ان کے بڑے بھائی یزید کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد امیر معاویہ کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ جب امیر معاویہ کے یہاں اولاد ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام وہی نام رکھا کہ جو ان کے بڑے بھائی کا نام تھا، بیٹے کا نام انہوں نے یزید رکھا۔ معلوم ہوا کہ ایک یزید امیر معاویہ کے بڑے بھائی ہیں، ایک یزید امیر معاویہ کے بیٹے ہیں۔ بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے، خلافت کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے۔ اہل مدینہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو خلیفہ منتخب کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ ہو گئے، اور خلافہ وجہہ نے جو یہ بات لکھی، نعوذ باللہ کسی نفسانیت کی وجہ سے نہیں، کسی کے اوپر اگر آپ کوئی الزام لگانا چاہتے ہو تو الزام لگانے سے پہلے اس کے حالات اور اس کے زندگی کے واقعات آپ کو معلوم ہونے چاہیے، تاکہ یہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ یہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک شخص نہایت فیاضانہ طریقے پہ لوگوں کی امداد کرتا ہے، ہر شخص کی مدد کرتا ہے، نہایت خوشحال ہے۔ کوئی آدمی آ کر آپ سے یہ کہہ دے کہ جی فلانے آدمی نے مجھ سے 5 روپے لیے تھے، دیے نہیں، رکھ دیے اس نے، تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ بات تو میری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ 1-5 کیا، وہ تو صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنے 5 لوگوں کی امداد میں دیتا ہے، اور اس نے تمہارے 5 روپے رکھ لیے، یہ تو اس کے حالات زندگی اجازت نہیں دیتے کہ میں یقین کروں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اندر کتنی نفسانیت ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک کافر کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کو پچھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پسینے پسینے ہو گئے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک کافر کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کو پچھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پسینے پسینے ہو گئے، اور پسینے پسینے ہو کر اس کو پچھاڑ دیا زمین کے اندر تاکہ اسے قتل کر دیں۔ اتنے میں اس کافر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے منہ پہ تھوک دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو چھوڑ دیا، وہ بچ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کتنی دیر سے آپ کوشش کر رہے تھے کہ قابو میں آ جائے، جب قابو میں آ گیا تو آپ نے اسے قتل نہیں کیا، چھوڑ دیا، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا بات یہ ہے میں جو اس سے لڑ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، جب اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا مجھے یہ خیال ہوا اب اگر میں اسے قتل کروں گا شاید نفسانیت کی وجہ سے قتل ہوگا اور مجھے ثواب نہ ملے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بات اس لیے لکھی کہ جو امیر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کن لوگوں کے تعاون سے میں نظام چلا سکتا ہوں، کن لوگوں سے مجھے مناسبت نہیں ہے۔
ان کو حق تھا اس بات کا کہ وہ امیر معاویہ کو یہ لکھیں کہ میں نے آپ کو شام کی گورنری سے معزول کر دیا، کسی نفسانیت کے بغیر، ملک کے مفاد میں، اپنے حکومت کو کامیاب بنانے کے لیے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لکھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہ میں آپ کو سرے سے امیر المومنین ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، لہذا مجھے معزول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں سے یہ اختلاف پیدا ہوا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی اقتدار کی جنگ ہے، کرسی کی لڑائی ہے، نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہے، کاتب وحی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ ایسا خیال دونوں کے بارے میں قطعاً کرنا جائز ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو یہ بات لکھی کہ میں آپ کی خلافت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، کیوں لکھا؟ شریعت کا قانون ہے، شریعت کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے یا باپ کے قتل میں وہ شامل ہو تو باپ کا ترکہ اور باپ کی وراثت اس بیٹے کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باپ کا قاتل ہے یا باپ کے قتل میں یہ شریک پایا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بوڑھے اور ضعیف العمر لوگوں کی جانوں کو صرف بچا ہی نہیں لیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آرام اور راحت کا سامان بھی مہیا کر دیا۔ دنیا ایسی چیز ہے کہ ایک بیٹا جب یہ محسوس کرتا ہے کہ میں تو خود بڈھا ہو گیا ہوں اور میرا باپ اتنا ضعیف العمر ہونے کے باوجود ساری جائیداد کے اوپر قابض بیٹھا ہے، یہ آگے کو سرکتا ہی نہیں، اگر یہ آگے کو سرکے تو پھر ہم مزے کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سے قتل کرا دے۔ مگر اسلام نے جب یہ قانون بنا دیا کہ اگر بیٹا باپ کا قاتل ہو یا قتل میں اگر شامل ہو تو پوری وراثت اور ترکے سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بوڑھے باپ کو پیدل لے جاتے ہوئے بھی اولاد ڈرتی ہے کہیں ایسا نہ ہو ٹھوکر لگ جائے، گر کے مر جائے، لوگ کہنے کے بیٹے نے دھکا دے دیا تھا، مجھے تو ترکہ بھی نہیں ملے گا۔ باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان آپ کو میں کمر پہ چٹی پہ بٹھا کے لے چلتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ ایسے ہی قانون یہ ہے کہ اگر خلیفہ کو کوئی قتل کر دے یا اگر خلیفہ کے قتل میں کوئی شامل ہو تو وہ خلافت کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہے، وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ خیال ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا، آپ مدینے میں ہیں اور آپ کے اور حضرت عثمان غنی کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک مکان کی چیخ دوسرے مکان میں جاتی ہے، اور حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی، آپ مدینے میں موجود ہیں، کیسے ہوا یہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہی قاتل جنہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا تھا انہوں نے سب نے آپ کے ہاتھ پر مدینے میں بیعت کر لی، ان لوگوں نے آپ کو خلیفہ بنا دیا اپنا، جس سے ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ عثمان غنی کی شہادت اور عثمان غنی کے قتل میں آپ شامل ہیں۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ موجود ہیں مدینے میں، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور چلیے اگر ہو بھی گیا تھا آپ نے کسی قاتل کو سزا دی، کسی قاتل کو پکڑا، اور کیا وجہ ہے کہ وہی قاتل جو ہے وہ آپ کے ہاتھ
ہاتھ پر بیٹھ کر کے آپ کے ارد گرد وہ جمع ہے. اس سے ہمارا یہ خیال ہے آپ قتل میں شامل ہیں، اور جب کوئی خلیفہ قتل میں شامل ہو، شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے کہ وہ مستحق خلافت نہیں ہے، لہذا میں آپ کی خلافت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. امیر معاویہ نے جو کچھ لکھا وہ شریعت کی ان ہدایات کے عین مطابق لکھا کہ جو ان کے سامنے موجود ہیں. ان کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ مدینے میں ہے، یہ واقعہ ہو گیا. کسی قاتل کو سزا نہیں دی اور سارے قاتلوں کو اپنے دامن میں انہوں نے جمع کر لیا ہے. انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر دی، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں ایسا تصور اور خیال کرنا بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ مدینے کے حالات دیکھیں تو آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جس طرح بلوائیوں کا مقابلہ کیا، صاحبزادوں کو جس طرح حضرت عثمان غنی کے مکان پر کھڑا کیا، اس سے زیادہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور کیا کر سکتے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنا امامہ اتار کے پھینک دیا ہے کہ جاؤ عثمان غنی کو دے دو، میں آنا چاہتا ہوں، بلوائی مجھے ملنے نہیں دیتے. رہی یہ بات کہ بلوائیوں میں سے، قاتلوں میں سے کسی کو سزا نہیں دی یا انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو بات یہ ہے، یہ سوال جب سامنے آیا کہ حضرت عثمان غنی کا قاتل کون ہے، تو حضرت عثمان غنی کے قاتل کا پتہ چلانا کسی طریقے سے ممکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں صرف حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی کی بیوی ہیں. ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے محمد ابن ابی بکر آئے تھے، انہیں میں پہچانتی تھی، مگر وہ قاتل نہیں. انہوں نے داڑھی پر ہاتھ ڈالا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ تیرا باپ اس داڑھی کی بڑی عزت کرتا تھا. وہ کانپ گئے اور داڑھی چھوڑ کر چلے گئے. اب جو لوگ آئے اور انہوں نے آ کر عثمان غنی پر حملہ کیا ہے وہ بالکل دوسرے قسم کے لوگ تھے. میں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پہچانتی. آپ بتائیے، جب قاتل کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ قاتل کو سزا کیسے دیتے؟ کس بنیاد پہ دیتے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ اس کی پوری تحقیقات کریں اور تحقیق کر کے پتہ چلائیں کہ اصل میں قاتل کون ہے. تو تحقیق کے لیے آگے چل کے آپ کو معلوم ہو جائے گا. جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا اختلاف زیادہ بڑھ گیا تو حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ دونوں بڑے زبردست عالم اور بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کو یمن بھیجا جا رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں، انی بعثت الیکم خیر اہلی، میں نے اپنے صحابہ میں سے بہترین انتخاب کر کے بھیجا ہے. یہ وہ ہے. انہوں نے جا کر حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ کیا آپ حضرت علی کے مقابلے میں خلافت کے دعوے دار ہیں؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا، حاشا وکلا، میں ان کے مقابلے پر امارت اور خلافت کا دعوے دار نہیں ہوں. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ قاتلی نے عثمان کو سزا دے دی جائے اور اس کے بعد میں خود حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور میں ان کی خلافت کو تسلیم کروں. چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل یہ فرمایا، ہم چاہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس اور آپ کو 2-3 دن کے اندر ہم اس کا جواب دیتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آئے اور آ کر یہ فرمایا کہ حضرت آپ سے میں ایک بات کہنے آیا ہوں. امیر معاویہ
معاویہ کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ قاتلین عثمان کو سزا دے دی جائے، وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کی خلافت کو تسلیم کرے۔ فرمایا کہ اچھا میں اس کا جواب آپ کو کل دوں گا۔ ان کا مطلب یہ ہوگا کہ اس معاملے میں کچھ مشورہ کیا جائے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل اگلے دن پہنچے ہیں جواب لینے کے لیے، تو دیکھا کہ ہزاروں آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں یہ نعرہ لگا رہے ہیں، ہم سب کے سب عثمان غنی کے قاتل ہیں، ہم سب کے سب عثمان کے قاتل ہیں، ہمیں سب کو سزا دی جائے۔ جس کا مطلب یہ ہے بات نکل گئی، بلوائیوں کو پتہ چل گیا کہ غالباً قاتل کی تلاش ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے ہجوم کیا۔ یہ وقت ایسا ہے کہ یہاں پر اس وقت قاتل کا پتہ چلانا مشکل ہے۔ رہی یہ بات کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہو، تو بھائی دیکھیے سوچنے کی بات ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس کون سا ثبوت ایسا ہے کہ جس سے وہ یہ سمجھے کہ یہ سب قاتل ہیں؟ ان کی پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ عثمان غنی کے قاتل ہیں۔ بظاہر تو اپنے آپ کو یہ سب مسلمان ہی کہہ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے انکار نہیں کیا، تو اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہ انہیں کیسے معلوم کہ قاتل ان میں کون ہے؟ غزے کے یہ مقابلہ بڑھتا چلا گیا۔ امیر معاویہ کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ قاتلین عثمان کو سزا دی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ کو جو فرماتے ہیں کہ قاتلین عثمان کو سزا دینے کا امکان نہیں ہے، صورت نہیں ہے، شرارت نہیں ہے، لیکن ادھر سے برابر یہ مطالبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ کے اوپر سوار ہو کر تشریف لائی ہیں، صرف یہ کہ حضرت عثمان غنی کے خون کا مطالبہ کیا جائے، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ یہ جنگ جمل کہلاتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ مقابلہ اور آگے کو بڑھا۔ ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کی فوجیں ہیں، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کی فوجیں ہیں۔ میدان صفین کے اندر ان دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ میدان صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اتنا زبردست مقابلہ ہوا ہے کہ بقول شخص پشتوں کے پشتے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسلم قوم دنیا سے فنا ہو جائے گی۔ میدان صفین میں زبردست خون بہا ہے مسلمانوں کا۔ بات صرف اتنی ہے کہ امیر معاویہ قاتلین عثمان کو سزا دینا چاہتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر قاتلین عثمان کو سزا دینا ممکن ہوتا تو فوراً دے دیا جاتا، لیکن اس کا کوئی امکان اس لیے نہیں ہے کہ قاتل کی شناخت نہیں ہے، کس کی گردن ماری جائے، کس کو قتل کیا جائے، کس کو پھانسی دی جائے، اس کا کوئی امکان نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا میدان صفین کے اندر جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی فوجوں میں زبردست کچھ تو خون ہوا، تو ایک تیسرا فرقہ وہاں سے پیدا ہوا۔ یہ خارجیوں کا ہے، یہ میدان صفین میں پیدا ہوا۔ انہوں نے نیزی کے اوپر قرآن کریم لٹکایا اور لٹکا کر یہ کہا ان الحکم الا للہ، ہم نہ امیر معاویہ کا کہنا مانیں گے نہ حضرت علی کا کہنا مانیں گے، ہم تو صرف قرآن کا کہنا مانیں گے۔ یہ ایک ایسا طبقہ نکلا کہ یہ حضرت علی کو بھی کافر کہتا تھا اور حضرت امیر معاویہ کو بھی کافر کہتا تھا۔ یہ خارجیوں کا طبقہ تھا جو میدان صفین میں پیدا ہوا۔ اب 3 گروہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات
فرمائی تھی اے مسلمانوں یہ جو تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے اللہ نے یہ تلوار کافر کے لیے بنائی ہے مسلمان کے لیے نہیں دی ہے۔ اگر تم نے اس تلوار سے مسلمان کا گلا کاٹا اور مسلمان کو قتل کیا تو یاد رکھو یہ تلوار قیامت تک میان میں نہیں جائے گی اور مسلمانوں ہی میں چلتی رہے گی، اور نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ مسلمان ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکیں گے، ایک امیر کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کے جہاد نہیں کر سکیں گے۔ یہ تین گروہ پیدا ہو گئے، شیعان علی، حامیان بنی امیہ، خوارج۔ اور آگے چل کر آپ دیکھیں گے علامہ اقبال نے مسلمانوں کے افتراق پر تعصب کا اظہار کیا ہے اس طریقے پر، فرمایا کہ امت بودی گردیدگی، امت بودی گردیدگی، بزم خود راہ خود پاشیدگی، اونچے تو باخیش کر دی کس نہ کر تو روح پاک مصطفیٰ آمد بدرد۔ مسلمانوں میں یہ زبردست انتشار پیدا ہو گیا، حامیان بنو امیہ، شیعان علی اور خوارج، تین گروہ پیدا ہو گئے۔ اسی درمیان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک خارجی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کر دیا۔ اس خارجی نے حملہ حضرت امیر معاویہ پہ بھی کیا تھا، لیکن واقعہ ایسا پیش نہ آ سکا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر حملہ کیا، وہ شہید ہو گئے۔ خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ۔ لوگوں نے مدینے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی جگہ خلیفہ منتخب کر لیا، جو غالباً 4 مہینے سے 6 مہینے کی مدت تک یہ دور رہا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ علماء نے لکھا ہے یہ بھی خلافت راشدہ کا ایک جز اور فتیمہ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان دونوں صاحبزادوں کا زمانہ وہی دیکھا جبکہ یہ دونوں صاحبزادے چھوٹے بلکہ بہت چھوٹے، اس لیے کہ ان دونوں صاحبزادوں کی پیدائش 1 سال کے فرق سے سن 3 ہجری 4 ہجری میں ہوئی۔ 3 اور 4 ہجری میں پیدائش ہے، دونوں میں غالباً 11 مہینے کا فرق ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے 10 ہجری کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے جب حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک صاحبزادے کی عمر 7 سال ہے، ایک صاحبزادے کی عمر 8 یا 6 کے قریب ہے۔ یہ عمریں ہیں ان دونوں صاحبزادوں کی، تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پہ بٹھا رکھا۔ ایک صحابی نے دیکھ کے کہا کہ بڑی اعلیٰ قسم کی سواری ہے جس کے اوپر صاحبزادے سوار ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ نہیں دیکھا کہ سوار کتنا اعلیٰ ہے؟ میری مراد یہ ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اولاد سے بھی زیادہ ہے۔ اولاد کی محبت اور چیز ہے، اور اولاد کی اولاد سے محبت وہ اس سے بھی زیادہ ہوتی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں چھوٹے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مشوروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہا بصیرت اور معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت دی تھی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی کے شہادت کے واقعے سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا، ابا جان میرا یہ جی چاہتا ہے آپ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں، کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے کہ بعد میں دوسروں کو غلط فہمی ہو. اسی طرح جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان میری رائے یہ ہے کہ یہ لوگ جو آپ کو خلیفہ مقرر کر رہے ہیں آپ اس منصب کو قبول نہ فرمائیں. یعنی وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ حالات کس قسم کے سامنے آنے والے ہیں، اس سے ان کی بصیرت اور ان کی فراست ایمانی کا پتہ چلتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا خلافت اسلامیہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. ایک شام کی خلافت حضرت امیر معاویہ کے پاس ہے، حجاز کی خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا خلافت ایک ہو جائے، لہذا وہ خلافت انہوں نے امیر معاویہ کے سپرد کر دی اور اس کے بعد خلافت سے دستبردار ہو گئے. اب خلافت صرف ایک ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی سب سے بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماع کی اور مسلمانوں کی وحدت کی خاطر خلافت سے دستبردار ہو کر امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. یہ لکھا ہے کہ یہ سن عام الجماعہ کہلاتا ہے، یعنی مسلمانوں کی شیرازہ بندی پھر ہو گئی. جو دو حصوں میں خلافت بٹ گئی تھی اب پھر خلافت ایک ہوتی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بڑا طویل زمانہ ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تنہا خلیفہ ہے. یہ لفظ خلیفہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سربراہ کو امیر یا خلیفہ ہی کہتے ہیں، ورنہ امیر معاویہ کے زمانے سے در حقیقت خلافت ختم ہو گئی ہے اور بنو امیہ کی بادشاہت کا دور شروع ہو گیا ہے. خلافت راشدہ ختم. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ 30 سال تو خلافت چلی. جب 30 سال خلافت چلی تو 30 سال میں جب ناکام ہو گئی، اب یہ علماء اور مولوی حضرات کیسے کہتے ہیں کہ بھئی اسلامی حکومت قائم کرو اور قانون اسلام کا بناؤ اور ضابطہ اسلام کا قائم کرو. میاں 30 سال سے زیادہ تو چلا نہیں. یہ بھی دھوکہ ہے. اور آپ کو شاید یاد ہوگا اب تو کہنے والے بھی رخصت ہو گئے. ایک تو سکندر مرزا صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو نظام 30 سال بھی نہیں چلا ٹھیک طریقے پر، کیوں اب اس کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اب اسلامی قانون جاری ہو. اور دوسرے شخص ایوب خان کے زمانے میں وزیر قانون ہوا کرتے تھے منظور قادر، جن کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے اس قسم کا بیان دیا تھا تو ہمارے اسد ملتانی مرحوم نے ایک شعر کہا تھا. انہوں نے فرمایا جو کچھ چاہے کہے منظور قادر، جو کچھ چاہے کہے منظور قادر، وہی ہوگا جو ہے قادر کو منظور، وہی ہوگا جو ہے قادر کو منظور. یہ بات غلط کہی. خلافت راشدہ کے ختم ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام کا قانون اب
دنیا میں رائج نہیں رہا. یاد رکھیے خلافت راشدہ سے لگا کر آج تک بہت سی ایسی ریاستیں موجود ہیں کہ وہاں سرزمین ریاست پر اللہ کا قانون جاری ہے، خدا کا قانون جاری ہے، خدا کا ضابطہ جاری ہے، قرآن و سنت کے قوانین جاری ہیں، اور ایسا کوئی ایک مہینہ بھی 1400 سال میں نہیں گزرا کہ اس دنیا کے اندر اسلام کے قوانین جاری نہ رہے. حتیٰ کہ ہندوستان کی بھوپال کی ریاست، حیدرآباد دکن کی ریاست، بہاولپور کی ریاست، عام طور پر ان کے یہاں طریقہ فیصلے کا قوانین ان کے یہاں قرآن و سنت پر مبنی تھے. ریاست قلات، ریاست سوات، تیر کی ریاست، سعودی عرب اور سارا تقریباً عالم اسلام، یہ قوانین جاری نہیں ہیں. مگر کہنے والا آپ کو دھوکہ اس طریقے پہ دیتا ہے. خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد ملوکیت قائم ہو گئی، شورائیت ختم ہو گئی. کیا مطلب؟ قوانین قرآن و سنت ہی کے جاری رہے، حاکم کا انتخاب جو مسلمانوں کی رائے سے ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ وہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتے کا طریقہ جاری ہو گیا، لیکن قانون قرآن و سنت ہی کا جاری رہا. یہی بات ہوئی نا. اس کا مطلب یہ ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ قانون قرآن اور قانون سنت جو ہے وہ دنیا میں فیل ہو گیا، وہ تو 1400 سال میں جاری رہا. فیل کیا چیز ہوئی؟ زیادہ سے زیادہ یوں کہیے کہ اب شورائی طریقہ نہیں رہا، جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں. اچھا، اب ساری دنیا جو ہے بادشاہتوں کے خلاف ہے. بادشاہتوں کو لوگ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. یورپ والے بھی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی حاکم کا انتخاب جمہوریت کے طریقے پہ ہونا چاہیے، شورائیت کے طریقے پہ ہونا چاہیے. صرف اتنی سی بات ہے، قانون خدا کا اور رسول کا موجود ہے. صرف یہ ہے کہ حاکم کا انتخاب اگر آپ شورائی طریقے پہ کرنے لگے تو خلافت اسلامیہ اور اسلامی حکومت پھر اثر نو پائی ہو جائے. صرف اتنی تو بات ہے. لہذا یہ کہنا کہ 30 سال کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی، اب کوئی اس کا امکان نہیں، تو مطلب یہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بہت طویل اور لمبا زمانہ ہے. حضرت امیر معاویہ نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ جنگ جمل میں مسلمانوں کا خون بہا، میدان صفین میں مسلمانوں کا خون بہا. اب ان کے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ میں اگر دنیا سے جاؤں تو نظام حکومت کس کے حوالے کر کے جاؤں. اصل مسئلہ یہ، اور یہی مطالبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب حضرت امیر معاویہ سے گفتگو ہوئی ہے پورے وقت کی. حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان تینوں نے گفتگو کی ہے. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے میرے بعد نظام حکومت کس کے حوالے کیا جائے، کیا کیا جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفد نے یہ جواب دیا، ہماری ایک تجویز ہے، اور وہ تجویز یہ ہے کہ آپ سنت رسول پہ عمل کریں. سنت رسول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو نام لے کے بتاتے کہ میں نے فلاں کو خلیفہ منتخب کر دیا ہے،
لیکن مسلمانوں کا حق ہے رائے دینا، اس لیے آپ نے یہ حق باقی رکھا اور خاموشی کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اشارات آپ نے فرمائے، مسلمانوں نے اس اشارے کے مطابق ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب کر دیا۔ آپ سنت رسول پر عمل کریں۔ اور امیر معاویہ صحابی بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سنت رسول سے گریز کر رہے ہیں، نہیں۔ جواب سنیے، حضرت امیر معاویہ نے یہ جواب دیا، میں سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آج آپ میں کوئی شخصیت ایسی ہے جیسے ابو بکر صدیق کی کہ جس پہ امت اتفاق کر لے۔ جب حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ساری قوم کا اس پر اتفاق تھا کہ رسول اللہ کے بعد ساری امت میں افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق کی۔ جگہ بندی نہیں، دھڑا بندی نہیں، سیاسی اختلاف نہیں، ابو بکر صدیق کی ایک شخصیت ہے آپ نے کوئی ابو بکر صدیق؟ ان حضرات نے فرمایا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی متفقہ شخصیت نہیں ہے تو پھر آپ سنت ابو بکر پہ عمل کریں۔ سنت ابو بکر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے تجربے اور اپنے علم کے مطابق عمر فاروق کا نام ملت کے سامنے پیش کر دیا۔ اے مسلمانوں، میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری خلافت کے لیے عمر فاروق موضوع ہے، یہ اب تمہارا کام ہے، جو چاہے سو تم کرنا، لیکن میں نے نام پیش کر دیا ہے۔ آپ بھی اسی طریقے سے سنت ابو بکر پہ عمل کریں کہ نام پیش کر دیں، لیکن بیٹے کا نام پیش نہ کریں، اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے بیٹے کا نام نہیں پیش کیا تھا۔ مسلمان چاہیں گے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں بیعت کریں گے۔ اور اگر سنت ابو بکر پہ عمل کرنا بھی ممکن نہ ہو تو پھر سنت فاروقی پر عمل کر لیجیے۔ سنت فاروقی یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی جائے انتخاب کے لیے، اور یہ پوری قوم اور پوری ملت کے نمائندے سمجھے جائیں گے، سربراہ بندہ ہیں، یہ ارباب الوقت کہلائیں گے قوم کے۔ ان 6 آدمیوں کے اندر یہ حق دے دیا جائے کہ وہ جس کو جی چاہے خلیفہ منتخب کرے، مگر ان 6 آدمیوں میں عمر فاروق کے بیٹے شامل نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ جب آپ کمیٹی بنا رہے ہیں انتخاب کی تو پھر آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھی شامل کر دیجیے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے جو خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے میری پوری نسل کے لیے اور آل خطاب کے لیے کافی ہے، اپنے بیٹے پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا۔ مگر ہاں 6 آدمیوں کی کمیٹی ہے، 3 آدمی ایک طرف ہو جائے، 3 آدمی ایک طرف ہو جائے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کو آپ لوگوں کی سیاست میں اس زمانے میں کہتے ہیں کاسٹنگ ووٹ، یعنی ایک ووٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان کے درمیان فیصلہ کن ہو۔ فرمایا کہ اگر 6 آدمیوں کی رائے میں اختلاف ہو کہ 3 ایک طرف اور 3 ایک طرف، تو میرے بیٹے سے رائے لے لینا، جدھر میرے بیٹے کی رائے شامل ہو جائے اس کو 4 رائے سمجھ کے اس کی طرف فیصلہ کر دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا۔ ہمارے بہت سے روشن خیال اور پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری سیاست یورپ سے آئی ہے، حالانکہ یورپ والوں نے ساری سیاست اسلام سے سیکھی ہے۔ مصر کے ایک عالم نے لکھا ہے
کہ انتخاب حاکم کا نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ چھوڑ کے گئے تھے، یورپ والوں نے صرف اسی نظام کو قبول کیا اور اختیار کیا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے اور ترقی نہیں کر سکے۔ وہ کیا؟ عام لوگوں کے نمائندے خاص ہو اور خاص نمائندے اپنے امیر اور حاکم کا انتخاب کریں۔ یورپ والوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ الیکشن کے ذریعے سے اسمبلی بنائی، وہ عام لوگوں سے ووٹ لے کر خاص لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر، اور اسمبلی والوں کو یہ حق دے دیا کہ تم اپنے حاکم کا انتخاب کرو۔ انہوں نے کہا ایمانداری سے بتانا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طریقہ تجویز کیا تھا، کیا یورپ والے اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھ سکے؟ اور اسی طریقے سے یہ کاسٹنگ ووٹ کا جو طریقہ ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعلیم دی ہے، یورپ سے یہ تعلیم نہیں آئی۔ فرمایا سنت فاروقی پر عمل، یا سنت رسول پر عمل کریں، یا سنت ابو بکر پر عمل کریں، یا سنت فاروقی پر عمل کریں، اور ان تین باتوں کے بعد چوتھی کوئی بات نہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرسی دی جائے، ان کو خلیفہ مقرر کیا جائے، یہ مطالبہ نہیں ہے۔ مطالبہ صرف اصول کا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام امانت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے پاس۔ اس میں جو نظام خلافت ہم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی تمام نظام آئے سلطنت اور نظام آئے حکومت سے الگ ہے۔ قیصر و کسریٰ کا طریقہ یہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑ پوتا، مگر اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آج باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتے کا طریقہ اختیار کر لیا گیا تو پھر بتائیے خلافت اسلامیہ اور قیصر و کسریٰ کی حکومت میں کیا فرق باقی رہے گا؟ اس لیے یہ مسئلہ اصول کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے۔ ہمیں اس میں اختلاف ہے، یا سنت رسول پر عمل کیجئے، یا سنت ابو بکر پر عمل کیجئے، یا سنت فاروقی پر عمل کیجئے۔ حضرت امیر معاویہ کے سامنے یہ چیز ہے کہ میں یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری سمجھ میں دو طریقے آتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے راتوں رات نظام حکومت بدل جائے، صبح کو لوگ اٹھیں تو دوسرا نظام حکومت قائم ہو چکا ہو۔ یہ طریقہ جو ہے شاید مسلمانوں کو خوریزی سے بچا سکے گا، لیکن اگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اچھا آپ اپنے اپنے امیدوار کھڑے کیجئے اور مسلمانوں سے کہا جائے کہ آپ اپنی اپنی رائے دیجئے، تو یاد رکھیے تین گروہ ہیں اس وقت۔ ایک امیدوار خارجیوں میں سے کھڑا ہوگا، ایک حامیان بنی امیہ میں سے کھڑا ہوگا، اور ایک ایک امیر حامیان بنو امیہ میں سے، اور ایک شیعان علی میں سے، اور یہ تینوں کے تینوں جب کھڑے ہوں گے آپ تصور کیجئے کہ مسلمانوں میں کتنا زبردست اختلاف ہوگا۔ امیر معاویہ کی نظر اس پر ہے کہ جنگ جمل میں دیکھ چکا ہوں، جنگ صفین میں دیکھ چکا ہوں، اور میری آنکھوں کے سامنے یہ ہے کہ مسلمانوں کا کہیں ایسا قتل عام نہ ہو کہ مسلمان قوم روئے زمین سے مٹ جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دانش میں نے اپنی دانش کا لفظ اس لیے کہا، یاد رکھیے صحابی جان بوجھ کے دین کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ ضمانت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں دی ہے۔
الصحابۃ کلھم عدول. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی صحابی خیانت کرے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی صحابی جان بوجھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کرے. ہاں یہ ہو سکتا ہے انہوں نے امت کی بہبودی کے لیے ایک بات سوچی، لیکن بعد کے نتائج نے یہ بات ثابت کی کہ جو سوچا تھا وہ صحیح نہیں سوچا تھا. اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، فکری غلطی ہو سکتی ہے، ہم نے سوچا ہے پورے اخلاص کے ساتھ، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس کے نتائج ایسے ہو جائیں. حضرت امیر معاویہ نے مسلمانوں کو خونریزی سے بچانے کے لیے یہ طریقہ نامزدگی کا اختیار کیا، اور آپ نے فرمایا میری 21 سال تک میری حکومت رہ چکی ہے، ممکن ہے کوئی شخص اٹھے لوگ اسے قبول نہ کریں، اور ممکن ہے کہ میرے اثر سے میرے بیٹے کی لوگ اطاعت کریں. آپ نے یزید کو نامزد کر دیا، اور مطلب یہ تھا کہ یہ راتوں رات نظام حکومت تبدیل ہو جائے اور یہ موقع نہ رہے کہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کے خلاف قتل عام ہو. حضرت علی کرم اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا، اور کچھ روز کے بعد حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا. مدینے کے گورنر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ اب یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مسئلہ ہے، اس کی عمارت کو قبول کرنے کا مسئلہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ میں تنہا اپنی رائے دوں، میں اپنے رفقا سے، دوستوں سے مشورہ کروں گا، مشورے کے بعد آپ کو جواب دوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے چلے گئے. مکے میں جا کر لوگوں سے مشورہ کیا. ادھر کوفے سے، یہ بات آپ خاص طور پر ذرا ذہن میں رکھیں، کل میں نے ایک بات عرض کی تھی، یہ بات مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتی. مسلمان حضور کے نام کے دیوانے ہیں، ان ذرات کا احترام کرتے ہیں جس پر حضور کے قدم رکھے گئے ہیں. یہ آپ کے خاندان اور آپ کی اولاد کو قتل کرنے کی جسارت کیسے ہوئی؟ کن لوگوں نے کی؟ لیکن یہ معلوم ہو جائے گا کیوں کوفے کے لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. کوفے میں کون لوگ ہیں؟ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چارج لیا ہے خلافت کا مدینے میں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مدینے میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے عثمان غنی کی شہادت پر، اس نے مسجد نبوی کو بے عزت کیا ہے، روضہ رسول کو بے عزت کیا ہے، دیار رسول کو بے عزت کیا ہے. لہذا میں دارالخلافہ مدینے سے اٹھا کر کوفے لے جاؤں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی. فون نمبر 56781223. فرمایا کہ یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و
فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس قدم میں آخر ورد زبان